السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، الصلاۃ والسلام علی رسولہ سید الانس والجان وعلی آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں اور پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں، کہتے ہیں قرضہ چڑھ گیا، میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا اور بڑی پریشانی کا عالم۔ حضرات، لوگ نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں جب ان مسائل سے گزرتے ہیں۔ فرماتے ہیں شدید مشکلات تھیں، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ جب سب جگہ سے مایوس ہوا تو در رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضر ہو گیا۔ میں نے دیکھا ہے سگے رشتہ دار دروازے بند کر لیتے ہیں، موبائل آف کر لیتے ہیں، سلام کلام چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے یہ دنیا کا مزاج، جب سورج چڑھتا ہے تو بڑے جاتے ہیں، اسے دیکھنے جب ڈوب جاتا ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں، اور زوال والے کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں شاید اسے کبھی عروج ہی نہیں آئے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حاضر ہوا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پریشانی کا عالم ہے، مہربانی فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جا کر مقروضوں سے کہو، قرض داروں سے کہو کہ میں مقروض ہوں، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں۔ کہا حضور کھجوریں پکنے پہ آئی ہیں، پر شاید 4% بھی پیسے ادا نہ ہو سکیں گے جتنی کھجوریں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان سے کہو کچھ لے لو، کچھ بعد میں لے لینا۔ عرض کی جا کے حضور کا پیغام پہنچاؤں گا۔ ان لوگوں سے جا کے کہا کہ اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کچھ پیسے لے لو، کچھ بعد میں تمہیں دے دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو سارے ہی چاہیے۔ جو گر جاتا ہے اس پر پیر ہی رکھا جاتا ہے، اس پر پیر ہی رکھا جاتا ہے، سارے چاہیے۔ فرماتے ہیں دوبارہ حاضر خدمت ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتے۔ میرے بھائی، کونسلر نہیں جاتا آپ کے ساتھ، کونسلر نہیں چلتا۔ کہتا ہے کر دیا ٹیلی فون، صبح 9 بجے پہنچ جانا، کام نہیں ہوا تو میری فون پر بات کرا دینا۔ آپ فون پر بات کراتے ہیں، آپ فون لگاتے ہیں تو صاحب سوئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو سوئے ہیں، ان کا تو فون ہی نہیں مل رہا ہے، ان کا تو فون ہی آف ہے، کونسلر نہیں چلتا۔ یہ رنگ اگر تمہیں ملے گا تو در رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ملے گا، آمینہ کے لال کے پاس ہی ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ وہ نہیں مانتے، کھجوروں کا ڈھیر میں نے لگایا ہے پر لوگ نہیں مانتے، نہیں سنتے۔ ساری کائنات کے امام نے، پوری کائنات کے امام نے، ساری کائنات کے امام نے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اے ہے سبحان اللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میرے نصیب دیکھو، کہتے ہیں میرے نصیب دیکھو، میرے رسول میرے کھیت میں تشریف لائے۔ کتنے پیارے رسول ہیں، کتنے سونے رسول ہیں، کتنی سرکار کے اندر کتنی عاجزی تھی، سبحان اللہ۔ خود کھیت میں تشریف لے آئے، اے ہے پوری کائنات کے رسول، اور اپنے صحابی کے کھیت میں تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں کہ میرے کھیت میں حضور پہنچے اور فرمایا جہاں کھجوروں کا ڈھیر تھا وہاں ایک چکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگایا، اور پھر تہبند مبارک سمیٹ کر
حضور کچی زمین پر ہی بیٹھ گئے. ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے, ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے. بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے, ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے. ایک لفظ ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے, ایک لفظ ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, جابر جاؤ, جابر جاؤ, تولتے جاؤ اور دیتے جاؤ. فرماتے ہیں سب کے قرضے ادا ہو گئے. محبوب کے آنے کی برکت یہ ہوئی کہ جب حضور اٹھے تو سرکار مسکرانے لگے. سرکار نے مسکرا کے فرمایا, جابر ذرا یہ تو بتاؤ کھجوریں پہلے زیادہ تھیں یا اب زیادہ ہیں, پہلے زیادہ تھیں یا اب زیادہ ہیں. سبحان اللہ. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کرم ہو گیا ہے, غریب نوازی فرمائی, بندہ نوازی فرمائی. یا رسول اللہ کھجوریں تو اب زیادہ لگ رہی ہیں. یہ ہمارے یہاں ایک طبقہ آ گیا ہے جس کو نشیوں کا طبقہ کہا جاتا ہے. لوگ مذاق اڑاتے ہیں, کوئی جہاز کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی ٹوٹن بولتا ہے. کبھی سوچا کرو جس ماں کا وہ بیٹا ہوتا ہے نا, اس کے لیے وہ بیٹا ہی ہوتا ہے. اور اگر اس کے 3-4 بچے ہونا تو وہ جو نشئی ہے اس کی بیوی بیوہ عورت والی زندگی گزارتی ہے, اس کے بچے یتیموں جیسا وقت گزارتے ہیں. اور یہ تعداد 44% ہو گئی ہے. ملک کے اندر جو کسی نہ کسی رنگ میں, چاہے تمباکو سے شروع ہو, 44%. کتنے؟ 44% یہ لوگ. اور آپ کو کئی جگہوں, آپ کو کئی چوکوں میں کھڑے ہوئے ملیں گے. اور اب تو حالت بہت بگڑ گئی ہے. یونیورسٹی اور کالجوں تک یہ پہنچ گئی ہے. یہاں تعلیم لینے بچے جاتے تھے, وہاں سے یہ نشے کی لعنت لے کر کے آ رہے ہیں. اور سب کو پتہ ہے یہ جتنے حکمران ہیں, آپ جن کو چنتے ہیں نا نام نہاد, ان سب کو پتہ ہے کہیں نہ کہیں جا کے کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو سمجھتے ہیں یہ بڑے مجرم ہیں. بارگاہ خداوندی میں ان سے ضرور پوچھا جائے گا. یہ جو نشئی طبقہ ہوتا ہے نا, یہ لوگ کٹ جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں کسی نالی میں گر کر کے مر جاتے ہیں. اس کو معاشرے سے کاٹنا نہیں ہے, معاشرے سے نکالنا نہیں ہے, بلکہ اس کی عادت کو سنوار کے اس کو دوبارہ معاشرے میں شامل کرنا ہے. بخاری شریف میں قبیلہ غامدیہ کی اس عورت کا ذکر ملتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں اسلام صرف گناہ سے ہی نہیں روکتا, اسلام صرف گناہ سے ہی نہیں روکتا بلکہ اسباب گناہ سے بھی روکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں از خود یہ بی بی آ گئیں. یہ عورت سرکار کی بارگاہ میں آ گئیں, حاضری دے دی. کسی نے کہا نہیں ان سے. احساس پیدا ہو گیا کہ غلطی ہو گئی ہے. یہ احساس بڑی نعمت ہے. لوگوں کو اس کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا, احساس نہیں رہا لوگوں کو اپنی خطاؤں کا. وہ خاتون آئیں, کہنے لگیں حضور مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیسے مان لیں؟ دیکھیں نا, یہاں گناہ گاروں کو لوگ مار مار کر کے مناتے ہیں, یہاں گناہ گاروں کو لوگ مار مار کر کے مناتے ہیں ہمارے یہاں گناہ, لیکن بارگاہ مصطفیٰ میں گناہ گار خود حاضری دے رہا ہے. سبحان اللہ. تو حضرات انہوں نے خود کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. سرکار نے فرمایا کیسے مان لیں کہ تو نے بدکاری کی ہے معاذ اللہ؟ کہنے لگی میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے. میرے محبوب نے فرمایا تو جا, جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا. کسی شاعر نے بھی نہیں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 پولیس والے بھی بھیجے ہوں کہ دھیان رکھنا بھاگ نہ جائے. احساس تھا نا, صاف دل لوگ تھے, ذرا سا بھی دھبا انہیں گوارا نہیں ہوتا تھا. گناہ ان کے سینوں میں کھٹکتا رہتا تھا. 8 ماہ کے بعد آئی, پھول سا بچہ گود میں ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچہ ہو گیا ہے, اب کیا کروں؟ حضور نے فرمایا غلطی گویا تیری ہے, بچے کی تو نہیں نا. جا اسے دودھ پلا, جب روٹی کھانے لگے تو آنا. صحابہ کہتے ہیں وہ 2 سال کے بعد آئی اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے, اور جب آئی تو رونے لگی. کہنے لگی
محبوبہ 3 سال ہونے کو ہیں، ساری رات نیند نہیں آتی، یہ گناہ چبھتا ہے، یہ گناہ پریشان کرتا ہے۔ محبوب آج مر گئی تو کیا جواب دوں گی اللہ کی بارگاہ میں؟ نظر کرم فرمائیے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سرکار فرمانے لگے بچہ ایک صحابی کو دے دو، اور کہا اس بچے کی اچھے سے پرورش کرنا، اپنی اولاد کی طرح پرورش کرنا۔ فرمایا اس کو باہر لے جاؤ، پتھر مارو۔ سرکار نے فرمایا پتھر مار مار کر کے سنسار کر دو۔ صحابہ کہتے ہیں پتھر مارے، بی مر گئی، انتقال ہو گیا، یہاں تک تو اس کا معاملہ تھا۔ اب میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وَيُزَكِّيكُمْ کی شان کے ساتھ اب جو اس کے لیے ارشاد فرمایا، کمال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 صحابیات کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا اس کو اٹھاؤ، غسل بھی دو، کفن بھی پہناؤ۔ صحابہ کہتے ہیں غسل و کفن ہو گیا تو قربان جائیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صفیں سیدھی کرو۔ سرکار فرمانے لگے صفیں سیدھی کرو، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس کا جنازہ معاذ اللہ اس کا کاٹا نہیں، میرے آقا نے کاٹا نہیں، میرے محبوب نے معاشرے سے کاٹا نہیں، ان لوگوں نے اس کو معاشرے سے الگ نہیں کیا۔ ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے گناہ دیکھا ہے؟ سرکار فرمانے لگے صحابہ سے تم نے گناہ دیکھا ہے، اس کا احساس نہیں دیکھا، اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا، اس کی تڑپ نہیں دیکھی، بارگاہ خدا و رسول میں اس کا سرخرو ہونے کا جذبہ نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا یہ سب؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے اتنی اعلیٰ توبہ کی ہے۔ سرکار فرمانے لگے اس نے اتنی اعلیٰ توبہ کی ہے کہ اگر ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بخشش فرما دے گا۔ اپنے دائیں بائیں نظر کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے اس میں تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکان بھی نہیں بنوایا ڈھنگ سے، سرکار نے مکان بھی نہیں بنوایا۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وقت گزارا ہے تو وہ لوگوں کے لیے گزارا ہے۔ میں اور آپ بڑا مست وقت گزار رہے ہیں، اپنی ذات سے شروع ہوتے ہیں اور اپنی ہی ذات پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا باہر نکل کر سوچیں، ہمارے رسول کائنات کے رسول ہیں، مخلوق کے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بڑی سوچ والا بنایا ہے، سرکار نے ہمیں بڑی سوچ والا بنایا ہے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ دائیں بائیں دیکھیں اور اپنے اندر تبدیلی بھی تھوڑی لانے کی کوشش کریں۔ دین اصل ہے، یہ جو آپ سوال پوچھتے ہیں اکثر علماء سے، مشائخ سے کہ جناب سکون نہیں ملتا، پیسے بھی ہیں، دولت بھی ہے، سکون بھلا کیوں نہیں ملتا؟ تو یاد رکھیں سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ سکون کہاں ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے۔ سکون ہمارے صوفیہ جو مجالس کرتے تھے، خانقاہ بناتے تھے تو اس میں روح کی غذا بھی اثر ہوتی تھی، اس میں روح کی غذا بھی اثر ہوتی ہے، تو وہاں لوگ خشک روٹی کھا کے بھی بڑے سکون کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ اپنے اندر تبدیلی لائیں، دین سے پیار پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے اس بولنے میں جو بھی لغزش آئی ہو، اللہ کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اس کو معاف فرمائے اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔